الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 18 تک سورہ ہود کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ دوسرا رکوع ہے، اگرچہ یہ سارا رکوع نہیں ہے۔ رکوع جو ہے کافی بڑا ہے، تو رکوع کا بیشتر حصہ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کے الفاظ کے معانی اور اس کے مضامین پہ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا ان، یہ 3 لفظ ہیں، یہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے اندر اس کو بریک ڈاؤن کریں آپ کے لیے، یہ جو بریک ڈاؤن ہے یہ مختلف کلرز کی صورت کے اندر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے، آپ اسے پہچان سکتے ہیں۔ واو ہے اور کے لیے، جو اس کو جو حرف مغیرت بھی کہتے ہیں، یعنی غیر کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے جو ہے وہ الگ کرتا ہے۔ آگے لام زبر لا ہے، یہ جو حرف تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حرف زائد کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان ہے آگے، الف نون ان، اور آپ کو پتہ ہے الف کو جو ہے اگر اوپر جو زبر حرکت پہ حرکت ہو اس کے اوپر تو پھر اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو حمزہ لکھنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، کرسی کے اوپر، کرسی کے نیچے، جیسے یہاں پہ ہے الف کے اوپر الف کے نیچے، اور یا کے اوپر یا کے نیچے، واو کے اوپر واو کے اوپر ہوتا ہے، یا اس طرح بہت سارے صورتیں ہیں۔ تو ایک صورت یہ بھی ہو، تو یہ جو لفظ ہے یہ والا ان ہے، اور اس کو پھر اسی طرح جو ہے، اور اگر بلا شبہ لام، اگر یہ حرف، اس کو لام کے 2 ترجمے کیے جا سکتے ہیں، یا تو حرف تاکید کے طور پہ یقیناً بلا شبہ، اور ان اگر، اور حرف جو ہے اس کو حرف زائد بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ زائد ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے لام کے، لام زبر لا کے اگر حرف زائد کے طور پہ اس کو اگر جو ہے وہ تو پھر اس کے معنی نہیں کریں گے، اور کہیں گے اگر اور بلاش اور اگر، تو یہ دونوں معنی جو ہے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ کچھ ترجموں کے اندر جو ہے اس کو لام جو ہے تاکید کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا گیا، بلا شبہ کے ساتھ کیا گیا، یقیناً کے ساتھ، اور کچھ تراجمے اس کو جو ہے بغیر اس کے لام کے ترجمے کے کیا ہے۔ اور اگر اذقنا الانسان، اذقنا، یہ دیکھیں یہ اذق ہے، یہ ذوق کا جو لفظ ہوتا ہے، ذال واو اور قاف، مزہ جس کا مطلب ہوتا ہے ذوق، مذاق، اسی سے انسان لفظ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، مذاق جو ہے یہ ذوق بھی اسی سے بنا ہوا لفظ ہے، تو وہ لفظ اسی سے یہ بنا ہوا ہے۔ تو وہ تو ذال واو قاف تو ذوق جو ہے مزہ چکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ٹرانزٹیو وہ مزہ چکھانا، تو پھر اس کے لیے اذا کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، اس کا مادہ تو وہی رہتا ہے، اذا کا، جزی کو، اذاکتن، اذاکتن، مزہ چکھانا۔ تو ظاہر ذوق اگر جو ہے پہلی فارم ہو ذاکا تو مزہ چکھنا، اور اگر فورتھ فارم ہو باب فعال ہو تو مطلب ہوگا مزہ چکھانا۔ جب مزہ چکھاتے ہیں، نون الف نا، ہم، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جب ہم مزہ چکھاتے ہیں الانسان، انسان کو، منا رحمتن، منا، من اور نا ہے، ہم اپنی طرف سے، رحمتن کسی رحمت کا، تو یہاں سے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، تمام رحمتیں اس سے مراد ہے، جو بھی رحمت کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ صحت کی صورت میں، امن و عافیت کی کیفیت کے اندر، کہ اچھی خوشحالی کی صورت کے اندر، اچھے حالات ہوں انسان کے، فارغ بالی ہو، موافق حالات ہوں، یا کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی ملی ہوئی ہو، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، مطلق المانی ہے کہ کسی بھی رحمت کا، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں رحمتن ہے، بالکل نکرہ ہے، نکرہ صورت ہے، یعنی کوئی خاص، کسی خاص رحمت کا ذکر نہیں کیا گیا، کوئی بھی رحمت کا، جب کسی بھی رحمت کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ہم مزہ چکھاتے ہیں، ثم، پھر اس کے بعد نزعنا منہ، نزعنا، پہلا لفظ جو ہے نزع ہے، نون زے عین، اور پھر اس کے بعد نون الف نا ہے، ہم، اور ہا اس کا، اس کی رحمت اس کا، تو پھر ہم وہ جو رحمت ہے اس کو ہم نزع، نزع آپ کو پتہ ہے نزع کے معنی اردو، نزع کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کھینچ لینا،
لے لینا، یہ جو جان جان جو جان لینے کا جو معاملہ ہوتا ہے تو اسی کو اردو میں کہا جاتا ہے نزع کا عالم۔ تو جب ہم لے لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، ٹیک اوے من ہو اس سے، جب ہم اسے چھین لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں، نزع جن سے نزن کھینچ لینا، چھین لینا، انہو ان بے شک وہ، تو پھر بے شک وہ ان کیا ہے، لجعوس کفور، یہ لام تاکید پھر آیا ہے تو یقیناً وہ کیا ہو جاتا ہے پھر یقینی طور پر یعوس کفور۔ یہ یعوس دیکھیں لفظ ایسا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ سارے الفاظ آج کے بھی ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعوس سے قریب ترین جو لفظ اردو کو بنتا ہے یاس، یہ نا امید، اور کفور، کفور جو ہے کفر سے ہے بڑا، یہ کفور، اور پھر اس کا مادہ ہے مبالغے کا مادہ، مبالغے کا صیغہ ہے، یقیناً وہ مایوس ہو جاتا ہے، کفور اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ، کفرہ کا مطلب انکار کرنا، کفور بہت زیادہ انکار کرنے والا، مطلب ہے کہ وہ جو ہے ہر چیز کا انکار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو جو ہے وہ اکنالج نہیں کرتا، اور پھر ظاہر ہے وہ شکر گزار نہیں ہوتا، ناشکرہ آسمانوں میں پھر ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے اس کا جو ورب ہے یا ایسا، یا ایسا یا ایسو و یائسو، دونوں اس کے جو ہے وہ ہیں جو آتے ہیں، اس کے اس کی جو سیکنڈ فارم ہوتی ہے مضارع، یعنی یہ مضارع کی فارم ہوتی ہے سیکنڈ، یہ دونوں آتے ہیں، یا یائسو اور یائسو، اور یاسن جو اس کا جو مصدر ہوتا ہے اردو میں، یاس ایز اٹ از اردو میں استعمال ہوتا ہے نا امید کے لیے، اور یعوس پھر اس سے ہے کہ وہ جو مایوس ہے، نا امید ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، کفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، کفر سے نکلا ہوا ناشکرہ، تو پھر مایوس ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے کوئی بھی جو ہے جو رحمت، ولئن اور اگر رکھنا وہ ہم مزہ چکھانے، نعما، نعما اس جو ہے یہ انہی نعمتوں کا، دیکھیں اوپر رحمت کا ذکر ہوا، نیچے پھر نعمتوں کا ذکر ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام نعمتیں جو ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو جب ہم مزہ چکھاتے انسان کو نعمتوں کا، اور یہ نعمتیں جو ہے بہت ہی کوئی بھی ہو سکتی ہے، آسودگی، راحت، اور اسی جس کے اوپر ذکر ہوا ہے، بعد ضراء، بعد ضراء، ذرا جو ہے در جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو، سختی، تنگی، کوئی تکلیف کی حالت، کوئی نقصان کی حالت، تو کسی تکلیف کی حالت کے بعد مست ہو، مسا یا مسو، مسا جو ہے وہ چھونا، اس کو جو پہنچتی ہے، جب اس کو چھو جاتی ہے یعنی کوئی بھی تکلیف، تو لَيَقُولَنَّ، تو یقینی طور پر، تو یہ لام مفتوح ہے، لام تاکید ہے، یقینی طور پر، یقولن تو وہ ضرور، لازمی، یہ آگے نون مشددہ ہے، تو جس کے معنی کے اندر تشدید، یا جس کے معنی کے اندر لازمی طور پہ جو ہے معنی پائے جاتے ہیں لازمی ہونے، تو یقینی طور پر، لازمی طور پر وہ کہتا ہے، کہے گا، یہ کہتا ہے، یہ کہے گا، دونوں مطلب ہو سکتے ظاہر ہے، ذہبت سیئات، ذہبہ چلے جانا، آپ کو پتہ ہے ذہبہ کے معنی چلے جانا، سیئات برائیاں دور ہو گئیں، چلی گئیں، انی مجھ سے سختیاں ساری دور ہو گئیں، اور اس کے معنی ذہبہ کے لے جانا بھی ہوتا ہے اور چلے جانا بھی ہوتا ہے۔ انہو بے شک وہ، لفرح، یقینی طور پر وہ، اور پھر آگے لام مفتوح، پھر لام تاکید پھر آ گیا ہے، فرح، یقینی طور پر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہونے والا، یعنی بہت زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا خوشی سے پھولے نہ سمانا، تو وہ پھر بہت زیادہ یقینی طور پر پھر خوش ہوتا ہے، فخور، اور پھر وہ یہ بھی جو ہے فخر سے، جو ہے مبالغے کا مادہ ہے، فخور بہت زیادہ فخر کرنے والا، اترانے والا، جو ہے شیخی خور، شیخی بگیرنا، تو وہ پھر انسان یقینی طور پر جو ہے وہ پھولے نہیں سماتا اور بے انتہا فخر کرنے والا ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، ایکسیپشن بتائی گئی ہے، کچھ لوگ، یعنی اس جو انسان کی یہ کیفیت ہے اس سے کچھ مستثنا ہیں کچھ لوگ، کون ہے وہ؟ الا الذین، وہ لوگ مستثنا ہیں، صبروا، جنہوں نے صبر کیا۔ اب دیکھو کہ صبر کو لایا گیا ہے کہ یہ جو انسان کی کیفیت ہے جس میں انسان بہت ہی ایک، آپ دیکھیں کہ چھوڑ پن کی جو کیفیت ہے، کہ تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو تکلیفیں جو ہے وہ کر دی، اور اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کر دیے، اور جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نعمت ہی نہیں دی، تو وہ یہ اس کے مقابلے میں پھر صبر لایا گیا ہے، کہ کچھ لوگ ہیں لیکن ان کو جب یہ چیزیں کیفیت پہنچتی ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں۔
وعمل الصالحات اور نیک عمل جنہوں نے کیے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے مغفرتن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، وہ اجر کبیر اور بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے۔ دیکھیں کہ انسانی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے ہیں، کچھ لوگ ہیں اس راستے پہ چلتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس راستے پہ چلتے ہیں۔ یقینی طور پر جو ہے ایمان لانے والوں کے لیے یہ دوسرا راستہ کیا گیا ہے۔ اس کو ترجمہ پڑھ دیں۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدر دلت پار ہو دلدر پار ہو گئے، پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اور اس ایپ سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ بے شک اب اس آیت کے اندر اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں سے بالکل صاف طور پر واضح نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک کیفیت بیان کی انسانوں کی، اور انسانوں کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک انسان کا جو ہے وہ انسان جو بطور جنس کے طور پہ جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ذرا سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مصیبت جو ہے کچھ آزمائش آئی یا مصیبت آئی تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں نعمتیں ملتی ہیں تو پھر جو ہے وہ بالکل اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس سے مستثنا ہیں کچھ لوگ، اور ظاہر ہے وہ زندگی کے طریقہ بتایا گیا ہے۔ انسان کی ایک طبی کمزوری کی نشاندہی کی گئی اس کے اندر، اور انسان کی تنگ ظرفی، اور جو انسان کی کوتاہ نظری ہے۔ کوتاہ نظری یہ ہوتی ہے کہ انسان بالکل آگے دیکھ نہ سکے، انسان اپنی زندگی پہ جو ہے وہ نہ نظر دوڑا سکے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں میسر ہیں ان پہ غور نہ کرے، اور آگے اور دوسروں کے حالات لوگوں کے جو ہے وہ نہ دیکھ سکے، اور پھر فوراً ہی تھوڑی سی کوئی تکلیف پہنچی اور اللہ تعالیٰ کی شکایتیں شروع کر دی۔ یہ کوتاہ نظری، اپنی ناک سے آگے 1 فٹ آگے نہ دیکھ سکنا، اور اپنے پیچھے نہ دیکھ سکنا، اور لوگوں کے حالات پہ غور کر سے ان سے کوئی سبق نہ لے سکنا، یہ کوتاہ نظری بیان کی گئی ہے۔ اور ایک انسان کا لفظ بول کر اجتماعی اسلوب میں بات فرمائی گئی، تمام انسانوں کو یعنی یہ خطاب کیا گیا ہے کہ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ نعمتیں دیتا ہے، بدنی صحت، مالی وسعت، اہل و عیال کی کثرت، خوشحالی دیتا ہے، کوئی عہدہ اور منصب سے نوازتا ہے، کسی اثر و رسوخ سے کوئی طاقت اور قوت جو عطا فرماتا ہے، تو بجائے اس کے کہ لوگ اس کو اللہ کی دین سمجھیں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو خدمت خلق کے لیے جو ہے استعمال کریں، اور جس سے پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ پھر زیادہ متواضع ہو گئے ہیں، زیادہ عاجزی اختیار کر لی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد۔ تو اس طرح کے رویے کی کوئی دور دور تک بھی کوئی نشانی کوئی جو ہے ان میں نہیں پائی جاتی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے پر جب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے اس کو، یا کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جزا و فضائنی اللہ تعالیٰ سے جو فریادیں کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شکایتیں کرنے لگتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ پر اس کو نظر کرم بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی جو ہے نعمتوں سے بھی نوازا تھا، یہ بالکل بھول جاتا ہے۔ اور یعنی اس پہ بھی بات پہ بھی غور نہیں کرتا کہ کتنے اچھے تھے کل حالات، اور جو ہے اگر آج حالات بگڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نعمتیں ساری چھین لی ہیں، تو اس میں میری کوتاہیوں کا کیا دخل؟ کوئی میری کسی کوتاہی کا عمل دخل تو نہیں ہے، کوئی میں نے ایسا کام تو نہیں کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری تو نہیں کی ہے، میں نے کیا حقوق لوگوں کے ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ادا نہیں کیے، تو یہ کسی اس چیز پہ غور نہیں کرتا، اور جو ہے پھر یہ اس کی جو صورتحال ہوتی ہے اس بندے کی۔ اور جب کبھی رنج کے بعد راحت اور تنگی کے بعد آسانی مل جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نعمتیں اس کو عطا کر دے، تو مصیبتیں ہٹ جائیں، ساری حالات بہتر ہو جائیں، تو پھر فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے اور ڈینگی مارتا ہے۔ یہ تو میں نے اس طریقے سے دیکھیں، یہ میں نے بڑی دن رات محنت کی ہے اس بزنس کو سیٹ اپ کرنے کے اندر، میں نے پلان کیا تھا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ میرے دستے بازو کا کمال ہے، یہ دیکھیں میں نے بڑے بڑے کورسز کیے ہیں تو مجھے یہ جاب ملی ہے، اور میں ایسے نہیں پہنچا، میں نے بڑی محنت کی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں، یہ ڈینگے ہیں جو ہے مارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے، زندگی میں سے، اور تمام اچیومنٹس اکمپلشمنٹ سے جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے باہر نکال کرنا، یہ وہ بات کی گئی ہے اس انسان کی
کہ کس طریقے سے تنگ ظرف اور کوتاہ نظر ہوا ہے۔ تو اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا سبق کیا ہے کہ حالات اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے، اور جب کوئی سختی آ جائے اور کوئی آزمائش ہو جائے تو پھر صبر جو ہے وہ صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے پھر رجوع کیا جائے۔ اب صبر کے مفہوم کا ایک پہلو جو ہے وہ دیکھیں کہ صبر کا عام طور پر تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز انسان کو دکھ پہنچے اور تکلیف پہنچے اور رنج پہنچے تو پھر جو ہے اس کے اوپر صبر کرنے کا مفہوم تو معروف ہے، لیکن ایک صبر کا مفہوم جو ہے جو یہاں پیش کیا گیا ہے، اب دیکھیں کچھ لوگوں کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے انسانیت کے گلے سرسبد ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے پچھلی 2 آیات کی جو بھی ہم نے ابھی پڑھی ہیں، ان میں تو کچھ لوگوں کا بنیادی تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو یہ حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو وہ یہ جو ہے وہ اس طرح ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ صبر کی جو صفت ہے، اس کا ذکر اس چھچور پن کے مقابلے کے اندر لایا گیا ہے اس کا، یعنی صابر وہ شخص ہے جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کو اپنے ذہن کے توازن کو برقرار رکھے کہ وہ حالات مشکل ہو گئے ہیں، بہت ہی مشکل ہو گئے ہیں، جو ہے وہ گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو وقت کی کوئی بھی گردش ہے اس سے اثر لے کر اپنا اس کا جو مزاج ہے وہ نہ بدلتا چلا جائے۔ حالات بدل گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ شاکی ہو گیا ہے اور جو ہے وہ شکایتیں کرنے لگ گیا ہے، اور ہر حالت کے اندر جو اپنے معقول اور صحیح جو رویہ ہے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھے، اور اگر دولت ملی ہے اور اقتدار ملا ہے اور قوت ملی ہے اور ناموری اور شہرت ملی ہے تو پھر اس پہ جو ہے بہک نہ جائے، یہ وہ صابر شخص ہے، اس کی جو ہے کیفیت یہاں بتائی گئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ملیں تو ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھے اور ان کی امانت سمجھے، ان سے، یعنی یہ صابر شخص کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، ان سے وہ غریبوں کی خدمت اور رفع عامہ کے کام اور اعلاء کلمت اللہ کی جدوجہد میں اپنا بھرپور طریقے سے اپنا فرض انجام دے، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں جو ہے جا بجا پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پھر دعا مانگے کہ اے میرے رب، تو نے میرے اوپر اور میرے والد گرامی کے اوپر جو احسانات کیے ہیں، تو مجھے توفیق دے کہ میں ان کے شکر کے لیے ایسے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو۔ یہ انہوں نے دعا مانگی تھی۔ اب دیکھیں کہ ان پہ کیسا اللہ کے تعالیٰ کا کرم تھا، دنیا جہان کی نعمتیں اور ذرائع اور اسباب اور وسائل اور قوت اور اقتدار، تو ایسا کہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوا اور نہ اس کے بعد، تو یہ وہ، لیکن ان کی جو ہے عاجزی دیکھیں اور ان کے شکر کی کیفیت دیکھیں، اور قرآن مجید نے ان کی شکر کی کیفیت کو کئی مقام پہ جو ہے بیان کیا۔ ذوالقرنین کو جو ہے وہ دیکھیں کی طرح کا جب زبردست قسم کا اقتدار اور اسباب و وسائل کو کس طریقے سے انہوں نے انسانی مخلوق کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ ان رب کی طرف بلانے میں استعمال کیا۔ پھر خلفاء راشدین کی طرح دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے قوت اور اقتدار کو اور آئی اس 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 اقتدار کے اندر آئی ہوئی دولت کو انسانوں کی دنیا اور آخرت میں حقیقی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مثال دیکھیں کہ خلافت ملی تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھداری اور ایک ذمہ داری سمجھ کر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے اس کو ادا کیا۔ دن رات کا چین جو ان کا رخصت ہو گیا، راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو گئیں، راتوں کو سوتے نہیں تھے، اور دن رات ایک ہی بات کی لگن ہوتی تھی کہ میری اس خلافت کے اندر، میری سرزمین کے اوپر، اس ملک کے اندر کوئی غریب نہ رہے، کوئی جانور بھی بھوکا نہ رہے، اور میرے گھر میں اس وقت تک خوشحالی نہ آئے جب تک ہر مسلمان گھر جو ہے خوشحال اور جو ہے مالا مال نہ ہو جائے، اور جب لوگ میٹھی نیندیں سوئیں تو وہ اس طرح راتوں کو اٹھ کے روتے تھے کہ لوگوں کا جو ہے اس وقت ان کے دور کے اندر لوگ کہتے تھے کہ شاید جہنم جو ہے یہ صرف عمر بن عبدالعزیز اور حسن بصری کے لیے بنی ہے، وہ ایسا کہتے تھے، یعنی اتنا ڈرتے تھے جہنم سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ کا اس قدر جو ہے وہ احساس تھا جواب دہی کا کہ جو ہے وہ راتوں کو روتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ شاید جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جہنم عمر بن عبدالعزیز کے لیے بنی ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے صبر کی جو ہے جہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرماتا ہے، دولت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، تو پھر وہ اس طریقے سے صبر کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے لیے پھر اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بڑا اجر ہے۔ فلا اللہ کا
فا پس لعلہ جو ہے حرف امید ہے، اور پھر کا آپ، شاید کہ آپ تارکن چھوڑنے والے ہوں. تارک آپ کو پتہ ہے ترکا جو ہے وہ ترک، لعلہ امید کے لیے بھی آتا ہے اور اندیشے کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے، تو حرف امید بھی اسے کہتے ہیں. ترکا چھوڑنا اور تارک چھوڑنے والا. یہ تارک جو ہے تو سے نہیں تے سے ہے، ظاہر اس کے تو سے دوسرے معنی ہوتے. شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہوں بعدا، یعنی اس بعض کو کسی چیز کے، یعنی کسی کوئی اگر چیز بہت ساری مطلب ایک پوری ایز اے ہول ہو اور اس کو پھر آپ تقسیم کر دیں کئی حصوں کے اندر، تو اس کا جو ایک حصہ ہوگا یا کئی اس کے جو چھوٹے دوسرے حصے ہیں ان کو بعد کہتے ہیں، بعد کہا جاتا ہے، یعنی حصے کو. ما یوخا اس کو جو وحی کیا گیا ہے الیہ کا آپ کی طرف، یعنی اس کے بعض کو، اس کے حصے کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اس میں سے کسی حصے کو آپ شاید چھوڑنے والے ہوں. ودائکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خطاب فرمایا جا رہا ہے. ودائکن دیکھیں یہ بھی لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ دیک، دیک جو ہے یہ دیک نفس جو ہے وہ تو تنگ ہونا، دل کا جو ہے تنگ ہونا. دائکن اور تنگ ہونے لگا ہے، یعنی آپ جو ہے تنگ ہونے لگا ہے بہی صدروں کا، بہی صدروں اس سے آپ کا سینہ، یعنی آپ کا سینہ ایسے تنگ ہونے لگا ہے آپ کو، یعنی بڑی ایسی باتیں ہیں جن سے آپ بہت جو پریشان ہوتے ہیں. دا کا یدی کو دائکن و دیکن دونوں جو ہے استعمال ہوتے ہیں. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من دیک دنیا والآخرہ، یعنی میں اس دنیا کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. دی کے صدر بہت کامن استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، سینے کا تنگ ہونا. اور دی کو نفس جو ہے ہماری اردو طب کے اندر سانس کی جو تکلیف ہوتی ہے اسے دی کے نفس بھی کہا جاتا ہے. اسی سے لفظ اردو کا مضائقہ بھی بنا ہوا ہے، حرج یا تنگی کے معنوں کے اندر ہوتا ہے. یعنی تنگ ہونے لگا ایسے آپ کا سینہ. این یقولو کہ وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، انزل علیہ اس پر نازل کیا گیا، کنزن. کنزن کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، یعنی کوئی بھی چیز جس کے اندر وہ ایسی جگہ جس پہ بہت سارا مال جو اور پیسہ وغیرہ سٹور کیا گیا ہو تو وہ کنزون ہے. او جا یا پھر آیا معاہو اس کے ساتھ مالکن کوئی فرشتہ، یعنی اس بات پہ جو باتیں بناتے ہیں کہ اس پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، اس کا فرشتہ کیوں نہیں اترا، اس پہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے جو ہے. انما بے شک آپ تو بات اتنی سی ہے، یعنی یہ کلمہ حسر لا کے یہ انما جو ہے یہ پورے کا پورا ایک لفظ کلمہ حسر ہے، یہ معنی کو محدود کر دیتا ہے. یعنی بات صرف اتنی سی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے بس. یعنی حقیقت یہ ہے، انت نذیرون آپ تو جو ہے ڈرانے والے ہیں، آپ خبردار کرنے والے. یعنی یہ فرشتہ اترنا آپ کے ساتھ ہونا اور یہ مال و دولت جو ہے آپ کے ہونا، یہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ کی جو ہے کہ ہے آپ کی جو حیثیت ہے وہ تو نذیر کی ہے، خبردار کرنے والے کی ہے. واللہ علی کل شیء اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر وکیل نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جو ہے کارساز ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے کے بعد وکیل کے معنی کارساز بھی ہوتے ہیں، نگہبان بھی، کفایت کرنے والا، مختار وہ جس کے ذمہ جو ہے کوئی کام جس کے لگا دیا جائے اور اس پہ بھروسہ کرے، یہ سارے وکیل کے معنی ہیں. ام یقولون یا پھر وہ یہ کہتے ہیں، یہ بات یعنی ایک بات وہ کہتے تھے کہ یہ اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ یقولو نفتراہ، اور یہ افطرا لفظ ہے جھوٹ باندھنا، یعنی باندھنا یا گھڑنا. ہم یقولون یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا ہے اس نے گھڑا ہے اس کو، اور اس سے مراد ظاہر ہے یہ قرآن ہے، قرآن مجید کو گھڑا ہے اس نے. کل آپ فرما دیجئے فاتو تو پس تم لے آؤ. اچھا آپ فرما دیجئے اچھا تو لے آؤ پھر تم بے اشر سورن، بے اشر سورن 10 آیات. سور جو ہے سورتن کی جمع ہے. سورتن ایک سورت کو سورت کہتے ہیں اور بہت ساری صورتیں ہیں تو پھر اس کی جمع سور ہے. تو پھر لے آؤ 10 صورتیں مثل ہی اس کی مثال، اس کی مانند پھر 10 صورتیں ہی لے آؤ. مفتریات، اچھا یہ وہی لفظ ہے، افطرا ہے تو مفترا وہ چیز جو گھڑی ہوئی ہے، مفتریات وہ جو گھڑی ہوئی ہیں، جمع کا صیغہ ہے. یعنی افطراء سے مفعول کا صیغہ ہے، جمع کا گھڑی ہوئی وہ جو گھڑی. تو پھر تم لے آؤ 10 صورتیں اس کی مانند جو گھڑی ہوئی ہیں اگر اس نے خود گھڑا ہے.
वदू और बुला लो, मिन इस्तताअतुम जिस की भी तुम्हें इस्तिताअत हो, बुलाने की जिसको भी तुम बुला सकते हो, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। इसका तर्जुमा पढ़ो। तो ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन चीजों में से किसी चीज को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही है, और इस बात पर दिल तंग हो कि कहीं वो कहेंगे इस शख्स पर कोई खजाना क्यों ना उतारा गया, या ये कि इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। तुम तो महज खबरदार करने वाले हो। आगे हर चीज का हवालादार अल्लाह है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने किताब खुद गढ़ ली है? कहो अच्छा बात ही है, तो इस जैसी गढ़ी हुई 10 सूरतें तुम बना लो, और अल्लाह के सिवा और जो तुम्हारे महबूब मबूद हैं इनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, अगर तुम इन्हें मबूद समझने में सच्चे हो। जज़ाकल्लाह खैर। आप इन दो आयात के ऊपर नजर डालिए और इनके तर्जमे के ऊपर, तो इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि आप पर जो वही आ रही है इसमें से किसी चीज का कोई भी जरा बराबर भी आप जो है उसको छोड़ने मत छोड़िए। और जो है मिन्नो आन जैसे आपके ऊपर वही आई है, सारे का सारा जो है आप उसको बयान कीजिए और इस बात की बिल्कुल परवाह ना करें कि आपके बारे वो क्या कहेंगे और क्या क्या एतराज़ात करेंगे। जो है हर चीज़ के ऊपर जो है अल्लाह ताला निगहबान है, अल्लाह ताला हवालादार है, अल्लाह ताला हर चीज़ को जो है वो देख रहा है। तो ये बात जो बताई जा रही है बड़ी असल में इतनी आसान बात नहीं है, बड़ी सख्त बात है। आप देखें कि इस आयत करीमा का सही मफहूम समझने के लिए उस वक्त के हालात को पेश नज़र रखें कि मक्का सिर्फ एक ऐसे कबीले का, कुरैश का मकाम है जो तमाम अरब पर अपनी मजहबी इक़्तिदार रखता है, अपनी दौलत और तिजारत और अपने सियासी दबदबे की वजह से उनका सबसे नुमाया तरीन मकाम है पूरे जजीरतुल अरब के अंदर। अब ऐन इन हालात के अंदर अगर कोई शख्स जो है उनकी इस दौलत और तिजारत और इक़्तिदार और सियासी दबदबे और जो डोमिनेंस की कैफियत है उसको अगर कोई शख्स जो है वो चैलेंज कर दे, और कोई शख्स, एक आदमी उठ के कहे कि जिस मजहब के तुम पेशवा हो वो सरासर गुमराही है, जिस निज़ाम तमद्दुन के तुम सरदार हो वो इंतहाई गला सड़ा हुआ निज़ाम है, बदबूदार निज़ाम है, और अल्लाह ताला का अजाब तुम पर टूटने के लिए बस तुला हुआ है। अगर से बचने की कोई सूरत है तो ये है कि मैंने जिस पैगाम की तरफ तुम्हें दावत दी है तुम इस पैगाम को कबूल कर लो। तो यकीन कीजिए कि आप तारीख का मुताला भी हमें बताता है, और इस कैफियत को बयान करने के लिए शायद हमारे पास सही तरीके का कोई जो है वो, हाँ उर्दू में एक जो है ज़रबुल मिसल इस्तेमाल होती है कि भेड़ों के छत्ते के अंदर हाथ डाल देना, लेकिन यकीनी तौर पर वो बड़ी ऐसी कोई सूरत है, भेड़े के छत्ते में हाथ डाले तो ज़्यादा ज़्यादा आपको भेड़ें जो है वो काट लेंगी। लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा जो है ग्रेव और कहीं ज़्यादा बड़ा जो है वो मकाम था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिस तरीके से एक शख्स ने पूरे निज़ाम को चैलेंज किया, उनके खुदाओं को चैलेंज किया, उनके मजहबी इक़्तिदार को चैलेंज किया, उनके सियासी जो गलबे को चैलेंज किया, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी है मामूली बात नहीं थी। और वो शख्स कौन है? उस शख्स के साथ क्या है? उसकी अपनी पाक सीरत और उसकी इंतहाई माकूल बातों के सिवा उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। न कुव्वत और इक़्तिदार है, न लोग हैं, न फ़ौज है, न कोई बैकिंग है किसी और मुल्क की, न किसी कबीले की, न किसी और कोई चीज़ ऐसी नहीं है, जिससे पता चले कि वाक़ई जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया है। और ना, क्योंकि अभी तक जो है जो तारीख़ की अज़मतें जो है, जो उनके साथ वाबस्ता हुई हैं, वो उनमें से अभी तक कोई चीज़ जो है उनके साथ वाबस्ता नहीं हुई थी उस वक़्त तक। अब अब देखें कि इन हालात के अंदर, सेट हालात के अंदर, जब भी कोई शख्स किसी निज़ाम को चैलेंज करता है और उस पे तनकीद करके उस निज़ाम की तमाम खराबियों को लोगों के सामने वाज़े कर देता है कि किस तरीके से ये गला सड़ा निज़ाम है, तो फिर उस निज़ाम से मुतमत्ता होने वाले जो अफराद होते हैं और उसकी रखवाले जो होते हैं वो पूरी शद्दोमत के साथ और पूरी कुव्वत के साथ उसकी हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते। ये तारीख में हमेशा हुआ है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो उस आपके साथ भी यही हुआ है, उस वक़्त भी यही हुआ है। अब देखें कि वो लोग जो इस निज़ाम के जो है मुस्तफ़ीद होने वाले थे, इस निज़ाम के रखवाले थे, वो इंतहाई करीबी रिश्तेदार होने की वजह से चचा बाप के दर्जे के अंदर होता है। वो लोग भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की कोई अज़ियत देने से जो है पीछे नहीं रहे, हत्ता कि
اذیت دینے کے معاملے کے اندر اگر آخری بات کر لیں تو وہ یہ ہوگی کہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے، اور وہ بالکل اس کے درپے ہو گئے۔ اور آپ کی دیکھیں کہ آپ کی جان کے درپے کے اندر وہ لوگ بھی شامل تھے اس مشورے کے اندر جو بالکل قریبی جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ رشتہ دار تھے، وہ لوگ بھی شامل تھے۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نظام، کسی نظام کو چیلنج کرنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور مکہ میں بھی بالکل ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر ظلم و ستم، مذاق اڑانا، پھپتیاں کسنا، ٹھٹھے لگانا، جھوٹے الزامات، پوچھے اعتراضات، قرض، ہر ظلم جو ہے روا رکھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر۔ ایسی حالت میں پھر دائی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ کم از کم وقتی طور پر ہی صحیح وہ تنقید کی جو انداز ہے اس سے پرہیز کرے، اور شاید کہ یہ جو پورا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے اور جو ظلم و ستم کا جو نظام برپا ہے، شاید اس کے اندر تھوڑی سی کوئی جو ہے تخفیف ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف واضح طور پر یہاں پہ فرما دیا کہ ان تمام ہتھکنڈوں، ان تمام ظلم و ستم اور یہ تعصب اور بے رخی اور تضییق و استحصاء کے باوجود آپ کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئے اور ذرا برابر بھی نہ آئے۔ آپ بلا کم و کاست سب کچھ وہ بیان کر دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ یہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ ان لوگوں کو خبردار کریں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام منوان پہنچا دیں۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ جو دعوت پہنچانی تھی اس وقت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نفسیاتی کیفیت کو تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا تھا، اور کس طریقے سے یہ جو باتیں بناتے تھے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے مطالبات جو ہوتے تھے ان کے نتیجے کے اندر۔ لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن نفسیاتی کیفیات سے جو ہے وہ گزرے ہوں گے۔ تو یہ وہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے یہاں پہ۔ اور پھر قرآن مجید جو ہے آگے اپنے منکروں کا کھلا چیلنج بھی جو ہے وہ دیتا ہے، اور یہ چیلنج ہے 10 صورتیں۔ پھر تم واقعی اگر حقیقی معنوں میں سمجھتے ہو کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے قرآن، تو پھر جو ہے وہ اس طریقے کا تم خود بنا لا۔ اور یہ مختلف درجوں کے اندر یہ جو ہے قرآن مجید میں یہ چیلنج بیان کیا گیا۔ ایک جگہ پہ کہا گیا کہ اس جیسا تم قرآن بنا لاؤ سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور دوسرے درجے میں یہ کہا گیا ہے کہ 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک صورت کو بنا لانے کو بھی کہا گیا، جس کا تذکرہ بھی ہم نے سورہ یونس میں بھی پڑھا ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھا ہے، اور یہاں پہ پھر 10 صورتوں کا جو ہے بتایا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مطالبات جو مختلف قرآن مجید میں 4-5 جگہوں پہ کیے گئے ہیں، تو ان میں زمانی ترتیب کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ یہ مختلف آپ دیکھ لیں گے کہ پہلے سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، پھر سورہ یونس میں آیا ہے، وہ بعد میں اتری ہے، سورہ بقرہ بالکل بعد میں آئی ہے، اس کے اندر بھی آیا ہے۔ تو اس کا جو اصل مقصد ہے وہ چیلنج تھا کہ نفس قرآن جیسا کلام، یعنی قرآن جیسا کلام بنا کے لے آؤ، یہ چیلنج موجود تھا۔ اب کل قرآن یا ایک جز یا اس کی ایک صورت، کوئی بھی جو ہے، یہ سب قرآن کے جو ہے، یہ قرآن ان سب اس کا جو ہے، ان کا اطلاق جو ہے سب کا قرآن پہ ہوتا ہے، یا قرآن کا اطلاق ان سب کے اوپر جو ہوتا ہے۔ لہٰذا چیلنج جو ہے قرآن جیسے کلام کے بارے میں ہے، کسی خاص مقدار کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ مقدار اگر تم بنا لو گے تو تم پھر جو ہے تم سچے ہوگے، بلکہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن یعنی قرآن کا جزئی اگر بنا لاؤ تو اس کا اطلاق بھی قرآن کے اوپر ہوتا ہے۔ اور مخالفین جو پھر عاجز آئے قرآن مجید کی اس چیلنج سے، تو وہ قرآن جیسے کلام سے بھی عاجز آئے، یعنی نہ تو وہ ایک صورت بنا سکے، نہ جو آیات جیسی بنا سکے، نہ 10 صورتیں بنا سکے۔ یہ نہ تھا کہ وہ کوئی صورت نہ لا سکے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر جز لے آتے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید کو جو ہے قرآن میں اس جیسی کتاب لے کے آئے۔ اس سلسلے میں ترتیب کا ہونا جو ہے کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر یہ کچھ لوگوں نے، میں اس لیے بیان کیا ہے یہ بات کہ بہت سارے لوگ اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حالانکہ ان کی جو ترتیب نزولی ہے وہ اس لحاظ سے یہ ایسے نہیں اترا کہ پہلے کہا گیا ہوا، کہ پہلے جو ہے 10 آیا، ایک قرآن مجید لے کے آؤ، پھر 10 صورتوں کا کہا گیا ہو، پھر ایک صورت کا کہا گیا ہو۔ یہ جو ہے ترتیب زمانی نہیں ہے، نہ ترتیب نزولی ہے۔ اس طریقے سے یہ رینڈم آیا ہے، یہ بالکل آیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے، بلکہ مخصوص حالات کی وجہ سے مقدار کا ذکر ہوا ہے، یعنی اس پہ لوگوں نے جو وہ کیا ہے، بہت سارے لکھا ہے۔ مثلا ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ 10 صورتوں کا چیلنج اس لیے آیا ہے
کہ یہ صورت جو ہے 11ویں صورت ہے، اس سے پہلے 10 طویل صورتیں جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی. فرمایا کہ یہ 10 طویل صورتیں جیسی صورتیں بنا لاؤ. تو اس طریقے سے جو ہے کہا گیا. لیکن صحیح بات تو یہ ہے، یہ سید قطب شہید رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ ان مطالبات کے اندر جو ہے زمانی ترتیب کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں صحیح اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اس چیلنج میں ایک اور بات بھی شامل ہے کہ تم نے آج تک جن قوتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے، تو تمہارے جنات اور فرشتے اور دیوتا اور سب جو ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ تمہاری مدد کو آتے ہیں، تم تو پھر ان کو اپنی مدد کے لیے بلا لو. اور تمہاری خدائی کا جو چیلنج جو ہے، اس چیلنج میں یہ کہو کہ ان سے کہو کہ یہ ہمارے معبود ہیں. معبودوں سے کہو کہ تمہاری جو ہے خدائی کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اب اس شخص نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خدائی کو چیلنج کیا ہے، اور یہ ایک صورت بنانے میں، قرآن کی صورتیں بنانے میں، قرآن بنانے میں ہماری مدد کرو اس چیلنج میں، تو بلا لو ان کو. یہ بات کہی گئی ہے. اور اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں، یعنی یہ بات اس میں اگر سچے ہو اور یہ بات تم کہتے ہو کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے، تو پھر جو ہے وہ لے آؤ کتاب. اور اگر تم یہ نہ لا سکو یہ کتاب بنانے میں، اور یہ تمہارے معبود تمہارے اگر اس میں کوئی تمہاری مدد نہ کریں اور تم ظاہر اس چیلنج کو قبول نہ کرو، تو پھر یہ اس بات کی صداقت ہے کہ یہ کلام اس رسول نے خود نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے. میں فعلم یستجیبوا لکم، فعلم، فعن، یہ فا اور علم جو ہے یہ ان اور لم ہے. ان لم کو جو ہے جب اکٹھا لکھا جاتا ہے تو علم لکھا جاتا ہے. فعلم، پس اگر نہیں، یستجیبوا، وہ قبول کریں، لکم، تمہیں، تمہاری بات، یعنی تمہاری بات کو اگر وہ قبول نہ کریں. استجابہ، یستجیبوا، استجابتاً، استجابت لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے قبول کرنے کے معنوں میں. فعلموا، تو جان لو، انما، کہ حقیقت یہ ہے، بس اصل بات اتنی سی ہے، انزل بعلم اللہ، یہ نازل کیا گیا ہے قرآن بعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل کیا گیا ہے. وان، اور یہ کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ، نہیں ہے معبود، الا ہوا، مگر وہی. فحل، پس کیا، انتم مسلمون، کیا تم پھر سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یعنی تم نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا تھا، تو پھر کیا آپ تم جو ہے اس کو بات کو تسلیم کرتے ہو، اسلام کو لاتے ہو؟ من کانا، جو بھی، یریدو، چاہتا ہے، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی جو چاہتا ہے. اب یہ ایک جنرل بات بتائی جا رہی ہے. وزینتہا، اور اس کی زینت کو، اس کی جو چیزیں اس کے اندر، اس کی مرغوبات جو ہے ان کو چاہتا ہے، جو بھی اس کے جو دنیا کی زینتیں ہیں اس کے اندر. نوفی الیہم، نون پیش نون تو جو ہے ہم ہے، اور آگے ہے وفا، وفا یوفی، وفیتن، پورا پورا بدلہ دینا. تو ہم پورا پورا بدلہ دیتے ہیں الیہم، ان کو، یعنی جو دنیا کا طالب ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے، تو پھر ہم پورا پورا بدلہ دیتے ہیں انہیں دنیا میں. اعمالہم، ان کے اعمال کا، فیہا، اس کے اندر، اس دنیا کے اندر ہی، یعنی دنیا کے اندر ہی پھر ان کے اعمال کا ہم انہیں بدلہ دے دیتے ہیں. وہم فیہا، اور اس کے اندر وہ لا یبخسون، یہ جو ہے یبخسون ایسا لفظ آیا ہے واحد جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا. کم کرنا، کسی چیز کا حق کم کر کے دینا. لیکن قرآن کی مشہور آیت ہے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کم کرنے کے معنوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ اسے دے دیتا ہے، اور فرمایا کہ اس سے اس کا جو حق ہے وہ کم کر کے نہیں دیا جاتا. یہ بات مراد ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم، نہیں ہے جن کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں کوئی چیز، الا النار، مگر آگ. یعنی انہوں نے دنیا چاہی تو دنیا مل گئی، آخرت نہیں چاہی، آخرت میں کچھ نہیں ہے، آخرت میں صرف آگ ہے. وحبتا، اور اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، ما، وہ جو، حبتا، یحبت حبتن، ضائع ہونا، اکارت ہو جانا. اردو میں حبت اعمال کا جو ہے ترکیب استعمال ہوتی ہے. وہ جو صنعوا فیہا، وہ جو بنایا انہوں نے، جو کمایا انہوں نے، جو بھی کیا انہوں نے، وہ سب اعمال ضائع ہو گئے. وہ باطل، اور باطل ہونے والا ہے وہ جو ما کانو یا ملون، وہ جو لوگ کیا کرتے تھے. اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اب اگر اب وہ اگر
اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور ان میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا درا محض باطل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جو ہے وہ مخالفین قرآن پر ایک حجت جو ہے وہ تمام کی گئی ہے، اور یہ دلیل قرآن کی حقیقت بھی ثابت کرنی، یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ آپ دیکھیں گے قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ ایک دلیل دی گئی ہے، اس میں قرآن کریم کی حقانیت بھی ثابت کی گئی ہے، اس میں توحید کی دلیل بھی ہے اور رسالت کا اثبات بھی ہے ایک ہی بات کے اندر۔ اور بات کیا وہ بتائے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ انسانی کلام ہے اور انسان ایسا کلام بنانے کے اوپر قادر ہے، تو تمہارے اندر تو بڑے لٹریٹور ہیں، بڑے تمہارے اندر تو بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے دعویٰ کرتے ہو تم کہ ہمارے جیسا کون ہے اس دنیا کے اندر قادر الکلام۔ تو پھر اس دعوے کے حق کے اندر یعنی تم لے آؤ، پھر تم یہ کتاب تصنیف کر کے لے آؤ، اپنے سارے لوگوں کو اور اپنے معبودوں کو اور اپنے شرکاء کو جو ہے تم سب کو بلا لو، اور اگر بار بار چیلنج دینے پر بھی تم سب مل کر اس کی نظیر نہیں لا سکتے، اس جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے، تو پھر میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اس کتاب کو مصنف نہیں ہوں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے شفعاء اور تمہارے شرکاء کی کوئی حقیقت ہوتی، تو آج وہ اس نازک موقع کے اوپر چیلنج کے وقت جو ہے جو تمہیں چیلنج دیا گیا ہے، وہ تمہارے پشت پناہ ہوتے، تمہاری مدد کرتے، اور یہ ایک کتاب اور ایک صورت اور کئی صورتیں بنانے کے اندر تمہاری مدد کرتے۔ اور ان کی طرف سے جواب کا نہ ملنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ کسی کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ تمہارا محض گمان ہے، تم نے بلا وجہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، جبکہ کائنات میں اپنی ذات اور صفات میں وحدہ اللہ شریک ہے۔ دیکھیے کس قدر پاورفل آرگومنٹ ہے، irrefutable جو ہے وہ آرگومنٹ دیے گئے یہاں پہ۔ اور یعنی انسان کے اندر ذرا برابر بھی انسان اگر عقل سے اور جو ہے وہ اپنی عقل سلیم سے کام لے تو پھر جو ہے وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ تمہارے دونوں دعووں کی ناکامی کے بعد عقل کا اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس قرآن مجید کی صداقت پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لو۔ اور اسی لیے پھر پوچھا گیا ہے کہ کیا تم دعوت کو قبول کرتے ہو؟ اب اس میں جو ہے شوق بھی دلا ہے، تشویق کا پہلو بھی ہے، ترغیب کا پہلو بھی ہے، اور زجر و ملامت کا بھی ہے کہ اگر تمہاری طبیعتوں کے اندر ذرا بھی کوئی سلامتی ہے، کوئی ذرا سی بھی کوئی رمق باقی رہ گئی ہے جو ہے وہ عقل سلیم کی، تو تم پھر اسلام کی رسی کو پکڑ لو، اور اگر تم اس انکار کی روش پر قائم رہے تو پھر جان لو کہ اس انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب دنیا سے متعلق اسلامی تصور بھی دیا گیا ہے کہ دیکھیں قرآن کی دعوت کو جس قسم کے لوگ اس زمانے میں رد کر رہے تھے، تو آج بھی بالکل اسی طرح کی وہی ذہنیت ہے، وہی طرح کے لوگ ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ وہ ذہنیت کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل و دماغ پر دنیا پرستی چھائی ہوئی ہے، قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان کے نزدیک بس ساری کی ساری جو ہے وہ آپ اہمیت جو اس دنیا اور اس دنیا کی مرغوبات کی ہے، اور ان کو جو ہے وہ برتنے میں ہے۔ مشرکین مکہ حیات دنیا کے باسی تھے، اور ان کا ہدف بھی یہی تھا اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ کامرانیاں مل جائیں اور کامیابیاں مل جائیں، اور وہ ان کے اگر جو ہے وہ دین اور آخرت اور اخروی فلاح کی بات کی جاتی تو وہ پھر جو ہے ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی، اور ان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کریم حیات دنیا کے ان پرستاروں کا نقشہ کھینچتا ہے کہ یہ لوگ دین کے کام میں تو کبھی نہیں، دین کے کام میں تو کبھی آگے نہیں بڑھتے، لیڈ نہیں کرتے، نہ جو ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ البتہ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں ڈوب کر بھی بعض رفائی کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ان کا تصور ہے وہ لوگوں کے لیے بھلائی کے کام اور یہ جو ہے اس طرح کرتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم ان کی محنت کا صلہ اس دنیا کے اندر ان کو پورا پورا دیں گے، اور ان میں ذرا برابر جو ہے کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن آخرت کے اندر انہوں نے کوئی چیز نہ آخرت کو مانا ہے، نہ آخرت کی خواہش کی ہے، نہ آخرت کے لیے کوئی کام کیا ہے،
تو پھر جو جس کے لیے جو کام کرتا ہے اس چیز اس کو مل جاتی ہے. یہ ایک طبعی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یہاں بھی پھر فرمایا کہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی چیز، ان کے سارے اعمال آخرت کے اندر جو ہے وہ حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. کوئی چیز ان کو، اور اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا. صاحب معارف القرآن مولانا محمد مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ زیادہ راجع اور واضح بات یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں سے متعلق ہے جو اعمال صالحہ کو صرف دنیا کے فوائد، یعنی دولت اور عزت اور صحت وغیرہ کی نیت سے کرتے ہیں. خواہ ایسا کرنے والے کافر ہوں یا آخرت کے قائل ہی نہیں، جو آخرت کے قائل ہی نہیں، یا پھر وہ مسلمان ہوں جو زبان سے تو آخرت کے قائل ہیں مگر عمل میں اس کی کوئی جو ہے ریفلیکشن نہیں ہے. ان کے ساری دنیا، اب ان کی ساری فکر جو ہے دنیا کے فوائد سے متعلق ہی ہوتی ہے. میں افمن کانا، تو کیا وہ جو ہے، اب یہ جو آیت ہے اس کو ذرا آپ اس کا ترجمہ غور سے سنیے، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل آیت ہے ترجمہ کرنے کے حساب سے، اور اس کے کئی تراجم جو ہے وہ موجود ہیں، مختلف تراجم ہیں. تو آپ جو ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے. افمن، تو پس کیا وہ جو، کسی ایک شخص کی بات کی گئی ہے، اور اس لیے میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا کہ جو ہے اس سے کون مراد ہے، تاکہ یہ اس کا جو ہے واضح ہو جائے. پس وہ جو علا بیناتن، جو وہ بینا، یعنی جو روشن دلیل کے اوپر ہے. بینا کا مطلب ہوتا ہے واضح روشن دلیل، ثبوت اور حجت جو اللہ تعالیٰ بالکل نازل فرماتا ہے البینہ کی صورت کے اندر. تو وہ تو کیا وہ شخص جو بالکل واضح روشن دلیل پر ہے میرے رب ہی، اپنے رب کی طرف سے. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے مراد پھر یہاں پہ لیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ان کی بات لی گئی. اس سے مراد پھر کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ اس آیت کے پس منظر میں نبی علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. وہ یتلو ہو، آپ دیکھیں کہ یتلو تلا یتلو تلاوتن، اگر مصدر ہو تلاوتن تو پھر اس کا مطلب ہے تلاوت کرنا. اور اگر اس کا مصدر جو ہے تلون ہو، تلا یتلو تلون، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا یا ساتھ ساتھ چلنا. یہ دونوں مطلب آپ کو پتہ ہے اس جو ورب ہے اس کے معنی میں لکھے جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ پیچھے چلتا ہو اس کے، یعنی یہ یہاں پہ تلاوت کے معنوں میں نہیں ہے اپنے رب. وَيَتْلُو ہو، اور ساتھ ساتھ پیچھے چلتا ہو اس کے، اس کس چیز کے، وہ جو روشن دلیل کے پیچھے جو ہے یہ قرآن پیچھے چلتا ہو. تلا یتلو تلون، پیچھے چلنا، ساتھ ساتھ چلنا. شاہدن، ایک جو ہے اس کے پیچھے چلتا ہو. شاہدن، ایک شاہد، ایک گواہ. من ہو، اس سے، ایک گواہ جو ہے گواہی دینے والا، یعنی اس روشن دل کے پیچھے چلتا وہ ہے، یعنی اس سے گواہی دینے والے سے مراد ہے قرآن مجید. اس کی طرف سے، من ہو اس کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ربی ہی، رب کی طرف یہ لوٹ رہی ہے یہ والی. یہ مشکل اسی وجہ سے اس میں جو ضمائر استعمال ہے، پروناؤنز ہیں، وہ کدھر کہاں لوٹ رہے ہیں، اس کی جو تشریح ہے اس کی وجہ سے یہ آیت کا ترجمہ مشکل ہے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے روشن دلیل پہ ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ یعنی پیچھے چلتا ہو اس کے گواہ، یعنی اس کے پیچھے، اس شخص کے پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہو ایک گواہ. اور وہ گواہ کون ہے؟ قرآن مجید، یعنی اس کے ساتھ ساتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ نازل ہو رہا ہے. من ہو اس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَمِن قبل ہی، اور اس قرآن سے قبل، یعنی قبل ہی کی جو ہے ضمیر ہے، قریب ترین جو اسم ہوتا ہے اس کی طرف لوٹے گی، اور وہ ہے شاہد کی طرف. یعنی اس قرآن سے قبل جو ہے وَمِن قبل، اس قرآن سے قبل کتاب موسیٰ کی کتاب، یعنی موسیٰ کی کتاب آ چکی. اور وہ کیا تھی؟ امامن، وہ امام تھی، وہ گائیڈ تھی. ورحمہ، رہنما ہوتے ہوئے رہنما تھی. ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی تھی، وہ آ چکی. یعنی اس قرآن سے پہلے وہ بھی آ چکی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینا بھی آ چکی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کے ساتھ ایک قرآن بھی شاہد کے طور پہ. اور اس سے پہلے جو ہے موسیٰ کی کتاب بھی، جو کتاب وہ بھی آ چکی. وہ کتاب جو ہے رہنما تھی، امام تھی اور رحمت تھی. یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اب دیکھیں یہ بات جو بتائی گئی ہے، یہ فرمایا گیا. ایک بات جو ہے یہاں پہ جو
اس آیت کے معذوف ہے، وہ یہ ہے کہ کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے، یہ بات جو ہے، تو کیا وہ برابر ہے اس کے وہ جو روشن دلیل، وہ جو ایک روشن دلیل پالو اپنے رب کی طرف سے، اس کے پیچھے قرآن ہو، پھر اس کے ساتھ سے پہلے کتاب اتر چکی ہو، یعنی اس کا بھی وہ ان کے پہ بھی وہ ایمان رکھتا ہو، اور وہ کتاب رہنما اور رحمت ہوتی ہوئی تھی، کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے؟ ان کے بارے میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر بہ، اب بتایا گیا اور یعنی اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ومن یکفر، اس کے جو کفر کرے، انکار کرے، بہ اس قرآن کا، من الاحزاب، تمام گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، فالنار، پس نار، آگ جو ہے اس کی وعدے کی جگہ، موعد وعدے کی جگہ، فلا تکو، پس آپ نہ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نہ ہوں، فی مریت، شک میں، مریت جو ہے ریب سے، آپ کو پتہ ہے ریب شک کرنا سے، مریتن منو، کسی شک میں نہ پڑے اس سے، اس قرآن مجید سے، انہ الحق، کہ یہ حق ہے اپنے میرے رب کا، اپنے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اس بات پہ ذرا برابر شک نہ کریں، ولیکن اکثر الناس، اور لوگوں کی اکثریت، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتی۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما کے طور پہ آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہ میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی بھی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اب یہ آخری جو آیت ہے آج کی وہ ہے ومن ازلم ممن، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن جو ہے من اور من کا یہ مرکب ہے، ممن وہ جو افترا علی اللہ کذبا، جو جھوٹ باندھے اللہ کے اوپر، یہ سارے لفظ ہم پڑھا ہے، اولئک، یہی وہ لوگ یعرضون، جو پیش کیے جائیں گے، یہ لفظ اردا یا ارد اردن، پیش کرنا، سامنے رکھنا، یہ جو ارد ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عین را اور دار کے مادے سے قرآن مجید میں 10 مشتق حالتوں کے اندر اس میں کچھ 79 الفاظ ہیں، اس کے بارے میں آپ کو صرف کچھ بتانا چاہتا ہوں، یعنی یہ لوگ پیش کیے جائیں گے علی ربہم، اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، ویقول الاشہاد، اور کہیں گے، اشہاد مطلب جو ہے گواہی دینے والا، گواہ، یہ شاہد کی جمع ہے، شاہد گواہی دینے والا، اشہاد گواہی دینے والے، ہاؤلاء الذین، ہاؤلاء، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ، ہاؤلاء جو اس میں اشارہ، یہی وہ لوگ ہیں، کذبوا علی ربہم، جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب کے اوپر، الا، خبردار رہو، لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظالموں کے اوپر۔ اب یہ آخری آیت کا ترجمہ تھا، لیکن میں آپ کو عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم قرآن پاک کا یہ پروگرام جب شروع کیا تھا تو اردو کا جو اشتقاق ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں کس طریقے سے اردو کے اندر جو ہے، آپ دیکھیں کہ آج کے پورے سبق کے اندر جو ہے کچھ 120 140 50 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے ایک لفظ ایسا آیا تھا جو اردو میں نہیں ہے، باقی سارے الفاظ اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تو یہ جو اشتقاق ہے، مشتق ڈیریویشن ہے، کس طریقے سے جو کنیکشن ہے اردو کا، یہ اس کے پڑھانے کا اب تو ہم نے شروع کیا تھا کہ ظاہر ہے میں اس کو بہت زیادہ ڈیپ میں جا کے پڑھا نہیں سکتا، اس لیے کہ ظاہر ہے ہم نے یہ مطلب نہیں ہے کہ الفاظ کی، صرف الفاظ کی جو ہے الفاظ کے اور اس کے جو لغوی معنی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ صرف بات کرنا، اصل تو مقصد قرآن مجید کا یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، اس پہ ہمارا زیادہ زور۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھانے کا، قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے کی ایک جوہد یہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ لفظ مادہ اردا ہے، اس مادے سے 79 الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں 10 مشتق حالتوں کے اندر، اور یہ لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، میں پڑھوں گا نہیں تاکہ وقت کے جو ہے وہ ہے۔ اس میں ارد چوڑائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اورد جو ہے پیش کرنے کے معنوں میں، جب بھی ہم نے پڑھا ہے، اعراض جو ہے آردا، منہ پھیرنے کے معنوں کے اندر، اردا سامان دنیا اور بے ثبات چیز کے لیے، عارض بادل کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، آپ اس کی ان کو تفصیل ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اردہ جو ہے وہ آڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے،
अर्रद जो है पहलूदार बात के इशारे किनारे में दोहरी बात के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखें कि एक ही मादा है ऐन रा दाद, ठीक है। अब इससे जो मानी इतने मुनासी अल्फाज निकले हैं, अब उनमें से जो मुख्तलिफ मानी के अल्फाज हैं, चौड़ाई, पेश करना, मुंह फेरना, बेसबात चीज, बादल, आड़, हलक में फंसी हुई चीज, बीमारी, पहलूदार बात करना, ये सारे मानी है। एक मादे से कितने, अब देखेंगे ये सारे के सारे, हर लफ्ज की एक कहानी होती है कि उसमें कैसे लफ्ज जो है उसमें जो है वो मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि इनमें मानी कैसे जुड़ते हैं। अब और सारे के सारे हम उर्दू में भी रिलेट कर सकते हैं। अरदा, अरद, आपको पता है कि अरज बल तूल बल चौड़ाई, अरज किस चीज का अरज कितना है, इस मेज का अरज कितना है, चौड़ाई के मानों में इस्तेमाल होता है। बुनियादी मानी है ये, बुनियादी। तो इससे कुरान मजीद में आया है दुआ नरीद, जब अल्लाह ताला कोई मुश्किल आती है तो फिर वो बड़ी लंबी लंबी चौड़ी दुआएं जो है करने लगता है, दुआ नरीद। अब अरद शयइन है किसी चीज को चौड़ाई के पहलू पे जो है वो पेश करना, या चौड़ाई का पहलू, या चौड़ाई का एक या एक पहलू जाहिर करना, ये जो है इसके यानी अरज शय, किसी चीज का अरज, किसी चीज की चौड़ाई, किसी चीज का पहलू, ये जो है मानी इसमें भी आए पाए जाते हैं। अब इनसे तीन लफ्ज निकले हैं कुरान मजीद में जो इस्तेमाल हुई। एक एराद है, एराद का मतलब है पहलू फेरना, पहलू का, इसके पहलू के जैसे पहलू जाहिर होना, उससे है पहलू फेरना। पहलू फेरने का मतलब होता है मुंह मोड़ना। वमन आरद जिक्री, जो मैंने एराज करना, उर्दू में भी ये इस्तेमाल होता है। दूसरा लफ्ज है उरद, उरद पेश करना, जो आज हमने अभी अभी हमने आज पढ़ा है उरद। इन्ना अरदना लमाना था, जो है वो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने जमीन व आसमान को अमानतें पेश की। और तीसरा जो मानी होता है पहलूदार बात करना। पहलूदार बात मतलब जो पहलू, सीधी बात ना करना, पहलूदार बात करना मतलब वो बात करना जिसमें गोलमोल हो, जिसमें दोनों मतलब पाए जाते हैं। तो वो अभी जैसे फरमाया कि जो औरत इद्दत के अंदर हो तो उसमें तुम जो है ला जुनाहा इन अरद, तुम अगर तुम जो है तुम इस तरह का पैगाम गोलमोल सी बात करो, पहलूदार बात करो और पैगाम दो निकाह का, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर वो किया गया। अब पेश करने के मफहूम में आरिद का लफ्ज जो है बहुत नुमाया है। इससे जो है पेश करना, हर वो चीज जो बहुत नुमाया हो वो आरिद है। और इस लिहाज से इसके मानी में बादल के मानी के अंदर होता है, यानी बादल जब उफ पे छाया हुआ हो तो बहुत नुमाया, सबसे बड़ी चीज वही होती है। तो इससे आरिद जो है कुरान मजीद में आया है। पीछे सारे आप वो आयात देख सकते हैं पीछे। इसी लिहाज से फिर इंसान के रुखसार सामने और नुमाया होने की वजह से आरिद कहलाते हैं, उर्दू में भी आरिज कहलाते हैं। सामने आने वाली चीज, चूंकि अगर आपके सामने कोई चीज आ गई है बिल्कुल, तो वो आड़ बन गई है आपके सामने, तो वो आड़ भी बनती है सामने आने वाली। इससे आरिद का लफ्ज जो है सामने आकर आड़ बन वाली चीज के माने में भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। और ऐसी चीज को उर्दा कहा जाता है, जैसे फरमाया कि वला तजलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, कि तुम जो है अपनी कस्मों को ढाल ना, आड़ ना बनाओ, जो है आड़ ना बनाओ। तो ये आड़ के मानों में भी इस्तेमाल होता है। आड़ के मानों में फिर ये मर्ज के मानों में भी जो इस्तेमाल होता है आड़ के मानों से, यानी आर्जे के मानो, जिससे आर्जा लफ्ज होता है। आर्जा जो है वो लफ्ज है, यानी आर्जा मतलब मरज। और आर्जा इसको इसलिए कहा जाता है कि सेहत के लिए वो आड़ बन गया है। अगर कोई चीज हलक में फंस जाए तो उसके लिए ये कुरान मजीद में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ए तारा शय फी हलकी, किसी के हलक में कोई चीज फंस गई है जो है, तो उससे फिर कुरान उर्दू में एतराज और तारुज के मानी भी जो है आए हैं। अरजल हयात दुनिया फरमाया, तो वो दुनियावी साजो सामान और जो सामान है उससे फिर ये आरजी के मानों में भी आया है। दुनियावी सामान आरजी है, बेसवाती है, तो इसके मानों के अंदर आया है। और इस मादे से फिर आप देखें कि उर्दू के अंदर जो लफ्ज निकले हैं, अरज, एतराज, आर्जा, तारुज, मारिज, मोतरज, तारीज करना, तारीज लिखना, आरिज, आरजी, ये सारे लिखे। आप देख सकते हैं कि एक उससे लफ्ज कितने कुरान मजीद के कितने लफ्ज निकले, उनमें मानी कैसे आए हैं, उनमें मानी आते कैसे हैं, और कितने सारे उर्दू में अल्फाज जो है जुड़े हुए हैं। तो बताना ये मकसूद था कि एक जो है कुरान के अल्फाज की तफहीम की एक सूरत ये भी है। लेकिन मैं आम तौर पर आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बताता इस बारे में कि फिर हमारा कुरान मजीद पढ़ने का जो, उसके मफाहिम समझने का जो जो टारगेट है वो हमारा पूरा नहीं हो सकेगा। और इसको हमने अभी जो आखिरी आयत अल्लाह ताला ने फरमाई है, इसमें फरमाया कि ये अल्लाह ताला के साथ खुदाई और उसता के बंदगी में शरीक करना
یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت جو ہے وہ باتیں کرنا، اور وہ جو ہے وہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا ہے، یہ فلاں جو ہے بندہ اور فلاں شخص جو ہے یہ جو ہے دعائیں اس سے قبول ہوتی ہیں، اس کے پاس جائیں، اور فلاں سے رزق ملتا ہے اور نوکری ملتی ہے اور اولاد ملتی ہے، تو یہ ساری باتیں جو جھوٹ ہے۔ حرام و حلال کا حق کسی کو دے دینا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، اور زندگی میں جو ہے انسانی زندگی پہ انسان کی جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کا جو ہے کسی اور اس کی حکمیت جو ہے اللہ کی حکمیت نہیں بلکہ کسی اور کی حکمیت تسلیم کرنا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کی شریعت سے اس کو آزاد تصور کرنا زندگی کو، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ ہے۔ اللہ کی نازل کردہ شریعت اور دین کو انسانی زندگی کے لیے غیر متعلق اور غیروری سمجھنا، یہ سب ان کا شمار اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے میں ہوتا ہے۔ اور جھوٹ باندھنے والوں پر قیامت کے روز گواہی کوئی لوگ دیں گے، اور یہ گواہ کون ہوں گے؟ یہ کاتب اعمال ملائکہ ہوں گے، دعوت پہنچانے والے رسول ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، ان تمام مخلوق جو ہے یہ سب خدا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے یہ سب کی سب گواہ ہوگی، یہ گواہی دے گی، اور گواہوں کے بعد ان مشرکین پر لعنت کی جائے گی، اور یہ لعنت جو ہے ان کی تمام مصیبتوں کا ایک دروازہ ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، الیاذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين، آمين يا رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا۔